اصل میں ایشو بڑا ہے نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے, اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے, اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے. تو سڑ, تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا جس نے کیڑے نکال. اور یہ کوئی پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں. کیڑے والے کسی نے نہیں جانتا کوئی. ہاں جی, آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں. ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا, کوئی نہ بحث میری عادت ہے, نہ میرے کو بحث ہوتی ہے. تو کس بندے کی وکالت کر رہا ہے, کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا. جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی. جواب ہریو ہریو ہریو, یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے, جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. آنکھیں اس نے بند کر لی, جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا. آنکھیں بند کی ہوئی یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے. آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. کیا اولیاء کرام اور پیر حضرات قیامت کے دن شفاعت کریں گے؟ جی اگر وہ صحیح العقیدہ ہوئے تو ضرور کریں گے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پہ کھلے گا پھر انبیاء, فرشتے اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے. میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے شفاعت سے متعلق عقیدہ. لیکن
ان نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، رسول اللہ کی پیروی کی ہوگی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین شفاعت کریں گے، اور ویسے کرنے کے بارے میں احادیث موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر۔ ہمارا عقیدہ ہے امام بخاری، امام مسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ان اولیاء اللہ میں شامل ہیں کہ جو شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ بالکل، ہمیں تو اختلاف آپ کے ان بزرگوں سے ہے جن کے عقیدوں میں شرک ہے، جن کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ ہم ان کے بارے میں، ہم تو ان کو بزرگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، توہین نہیں کرتے، لیکن چونکہ ان کی کتاب میں واحد تعارف ہے ان کا، اور ان کتابوں میں گستاخیاں ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جن کی کتابوں میں گستاخیاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ان کا تعارف نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں قطعاً انہیں اولیاء اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم ان بزرگوں کی قبروں پہ جائیں، تو میں نے پچھلی اتوار کو نا رجوع ریکارڈ کرا دیا اپنا اس کے اوپر۔ میں تو پہلے دسیا جدوں میں رجوع ریکارڈ کراواں نا تو پھر سمجھ لو کہ گل وچ کوئی اور نکل آئی ہے۔ آپ جائیں جس دربار پہ آپ نے جانا ہے، ویسے تو حکم درباروں پہ جانے کا نہیں ہے، قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مزارات پہ جانے نہیں، کیونکہ مزارات تو بنانا ہی غلط ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے ضرور جائیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے اس شرط کے ساتھ، وہاں بلند آواز سے آپ نے، آج تک تو آپ ان کو پکارتے تھے نا مدد کے لیے، اب آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے اے اللہ جو یہاں بزرگان دین دفن ہے، اے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ، ان کے بڑے گناہ، ان کے وہ گناہ جو انہوں نے چھپ کے کیے عوام سے، جو لوگوں کے سامنے کیے، ہاں سارے معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، اے اللہ ان کی قبر کے اوپر اژدہا مسلط نہ ہو۔ ہاں تو یہ کیا غلط دعائیں ہیں؟ یہ وہ ساری باتیں جو رسول اللہ نے ہمیں فرمائی ہیں، اور جن کی قبروں کے ساتھ یہ نہیں ہونا وہ ستے وچ مدینے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہے، باقی تو کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ہم عذاب قبر کی کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیا صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں مانگتے تھے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے 4 چیزوں کے شر سے تشہد میں اللہ کی پناہ مانگو، اور مسلم کے الفاظ ہیں، طاؤس تابعی کہا کرتے تھے میرے نزدیک جو یہ دعا نہیں مانگتا اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اندازہ کریں اتنا سخت رویہ تھا طاؤس تابعی ابن عباس کے شاگرد کا، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے جب نبی نے حکم فرمایا تو نماز دوبارہ پڑھے جو یہ دعا نہیں مانگتا تشہد میں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا، اس میں عذاب قبر سے پناہ نہیں ہے۔ اور یار اگر نبی علیہ السلام عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ قطعاً جنتیوں کے امام ہیں، تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، ان کے اوپر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کرے نا۔ قرآن میں حکم ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، صحابہ اور تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں، جن کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، اہل البیت کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، ان کے تو درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کریں، لیکن باقیوں کے لیے تو یہ دعا کریں، ان کے لیے بھی ویسے ہی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو زیادہ کوئی حیض ہے تو آپ جن کے بارے میں کلیم کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے جائیں کریں، ضرور کریں۔ قرآن کی کس صورت میں ہے کہ رب نے کہا کہ نبی ہم آپ کو معجزہ نہیں دیں گے؟ اور قرآن کی کئی ایک صورتوں کے اندر ہے، سورۃ الانعام کے اندر ہے، معجزہ ان کا منہ مانگا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے معجزات اور کرامات کے اوپر، جب مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ نے میرے خلاف مضمون لکھا دنیا اخبار کے اندر، تو میں نے پھر اس کا جواب دیا۔ اس میں انہوں نے وہ ساری آیات نقل کی ہیں، ویسے انہوں نے یہ آیت ماننی تھی کبھی؟ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ جی بابے کیوں نہیں کوئی تخت لاتے یہاں پہ، تو یہ تو کافر بھی حضور کو کہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہم نہیں دیں گے، ہماری مرضی، جب چاہیں معجزہ دکھائیں تو ہمارے بابے بھی اس وقت کریں گے جب اللہ چاہے گا۔ تو میں نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، آپ کا بابوں کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں بابوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور جب چاہیں
इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। अब तो दुनिया की काया पलटने का वक्त है मेरे भाई। IMF के कर्जे के तले हम दब चुके हैं। अब तो वक्त आ गया है कि ऊपर देखो तो सोना, हाय सदके, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, पूरा दरख्त, उसकी शाखें, जड़ें भी, हाँ ना, मैं भी देखा सी, हाँ ना। दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया, और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। तो ये मौका आ गया कि ये करें। फिर हम आपको सूरह तौबा की आयत नंबर 92 सुनाएंगे कि ए नबी, जब ये पेंडू आराबी लोग आपके पास आते हैं, गरीब साहबा आपके, कि हम गज़वे तबूक में आपके साथ जाना चाहते हैं रोमन अंपायर के खिलाफ लड़ने के लिए, हमारे लिए सवारी और जाने का सामान इसका इंतजाम कर दें। तो तुम कहते हो मैं कोई सवारी नहीं पाता जो तुम्हें दे सकूंगे, तुम मेरे साथ चलो। तुम देखते हो कि ये इस हाल में तुमसे वापस पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि ये अपने नबी के साथ नहीं जा सकेंगे। इससे बड़ा कौन सा मौका था कि नबी इस्लाम ऊपर देखते तो सोना, नीचे देखते तो सोना, और ये पॉसिबल था अगर अल्लाह चाहता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाय ही कोई नहीं। सहाबा जंगों की तकलीफ उठाएं और आपके बाबे निगाह मार के काफिर नहीं, अपना वुजू कराने वाला मुरीद साड़ दें, जो बेचारा इतना अरसा इसलिए वुजू करवाता रहा कि मेरी मौत ईमान पे हो, ये पता ही नहीं था पीर नहीं मुझे एंड पे मार देना है, लोटा सीधा ना रखने होते। और हमारा पीर वो है, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल मैंने रसूलुल्लाह को वुजू करवाया, मैं आपके साथ सफर हज़र में रहा, मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी माँ उम्मे सुलैम ने वक़फ़ कर दिया हुजूर की खिदमत के लिए, हुजूर के साथ 10 साल रहा, लेकिन इन 10 सालों में कभी हुजूर ने मुझे ये नहीं कहा कि तूने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। मैं बच्चा था, हुजूर किसी काम से भेजते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं जाता और बाज़ औक़ात भूल जाता और बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता, तो नबी इस्लाम मेरे पीछे आके खड़े होते, कानों को पकड़ के ज़्यादा से खींचते नहीं, प्यार से, 19 अनस को ना 19, हम उर्दू में 19 कह देते हैं, बस न कान खींचे न कभी डांटा, ठीक है। और आप कहते हैं आपके बुजुर्गान दीन तो वली जी उस टाइम तक नहीं बनता जदों तक के नबी दी सुन्नत ते ना अमल करे। ऐ केड़ी सुन्नत है कि निगाह मार के मुरीद साड़ दो, फिर निगाह मार के लोटा भी सीधा कर दिया। चाचू जी पहले तुसी लोटा सीधा कर देंदे ते ऐ बंदा तुहाडे मत्थे ना लगदा। मैं तो कहता हूं कि 302 लगती है जो बंदा मार ना हक मारा है, कत्ले ना हक है, और ये फसाद फिल अर्द है कि एक बंदा पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करता रहा, आपने उसे कत्ल कर दिया। फसाद फिल अर्द की सजा यह है कि मुखालिफ समत के हाथ पांव काटे जाए और सूली दिया जाए। भाई हम शरीफ फतवा करेंगे ना। तुमने इज्जतें अवेल की हैं दीन इस्लाम के नाम पर, अपनी इबादतें करवाई हैं, तो हम इस्लाम के फतवे ही तुम पे लगाएंगे जब तुम इस्लाम को तोड़ोगे। जाओ हिंदू मर जाओ, ईसाई मर जाओ, सिख मर जाओ, तुम पे कोई फतवा नहीं लगाएंगे। जब तुम दीन इस्लाम का नाम लेके बुजुर्गी वेल करोगे ना, फिर हम तुम्हें डाका मारने की इजाजत नहीं देंगे कि तुम दीन को बिगाड़ो, चाहे तुम्हें लोग जो मर्जी समझते हो। आप समझे ना, इन्होंने इज्जत किस पे वेल की थी? अल्लाह दे वली। अल्लाह दा वली होंदा जेड़ी अपनी इबादत कराए, बंदे मारे।
متکبرانہ جملے بولے. ہم کبھی کہہ دینا کہ میں نے یہ بیان کیا تھا, کہتے ہیں میں کہتے ہیں تو اڈا کہے کہ تمام اولیاء دی گردن تے میرا پاؤں ہے, اور جس کی گردن پہ میرا پاؤں نہیں اس کی گردن کے اوپر خنزیر کا پاؤں ہے, تو اڈا میں کرے تے او بزرگ اولیاء دا سردار کون ہو؟ فرعون ہے. کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کبھی مولا علی نے یہ کہا؟ نہیں. آپ کے میں کرنے والے جتنا بڑا کو میں کرتا ہے اتنا بڑا بزرگ اسے کہتے ہیں. تو ایک کرائٹیریا رکھے نا, اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. اگر آپ کے بابوں نے اس طرح کی کہانیاں لکھی اور آپ کے علماء نے بیان کی تو اس پہ پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ کے عالم دین یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک پیر نے ایک مریدنی کو گود میں کیچ کیا ہے, ہاں جی, بخارے سے چل کر مینارے پہ پہنچ کے. حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ نقش بندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. آنکھیں اس نے بند کر لی, جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا. آنکھیں بند کی ہوئی یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے. آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے. تو یہ تو آپ خود اپنے بزرگوں کی بےعزتی کروا رہے ہیں. ہم اس کی انجینئرنگ نہ کریں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. اس پہ آپ کہیں گے کہ جی جو ہے وہ بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے. توہین تو آپ نے خود کروائی یا ان بزرگوں نے خود کی جنہوں نے یہ حرکتیں کی, یا اپنے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنا کے لکھوائیں. تو یہ میمز جتنی بن رہی ہیں, ان میمز میں جتنے واقعات ہیں, یار اتنے پڑھے لکھے علماء. اگلے دن وہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی وہ ویڈیو, اب تو خیر کافی ماشاءاللہ ان میں چینج آیا, لیکن وہ پرانی کچھ جوانی کے زمانے کی ان کی ویڈیو ہے. وہی واقعہ جی, شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آ گئی, وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور وہ بچہ جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا, تو اس کا دل پسیج گیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیاں جمع کر کے کم باذن اللہ کہا اور وہ مرغا دوبارہ سے زندہ کر لیا, اور اس کو انہوں نے جواب دیا کہ جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا تو وہ بھی مرغی کھا لے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی, اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے, کیا صحابہ کرام اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی وہ کھانا کھاتے تھے تو ہاتھ رکھتے تھے تو وہ دوبارہ سے مرغے بن جاتے تھے؟ اور وہ روکھی سوکھی اس لیے کھاتے رہے کہ وہ مرغے زندہ نہیں کر سکتے تھے. تیسری بات, یہ کون سا قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ مرغی کو کھانے کے بعد ہڈیوں سے دوبارہ زندہ نہ کر سکیں تو مرغی کھانا حرام ہے؟ بخاری مسلم میں لکھا ہے نبی الاسلام نے مرغ کا گوشت کھایا. جب آپ رسول اللہ کے نام پر عزتیں اویل کر کے دین کی یہ حالت بگاڑیں گے تو ہم آپ کا مذاق نہ بنائیں, پھر ہم آپ سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ لے آؤ نا, تسی تو کہندے ہو دنیا ہر ٹائم غوث کتب ابدال نے, لے آؤ غوث کتے جے ککڑ زندہ کرے جی, مردہ زندہ کر لیتے ہیں. چھوڑ دو سرکار, سٹامپ پیپر پہ آپ کے بزرگ سے لکھوائیں گے کہ ہمارا قتل معاف ہے,
انہیں شہادت کے درجے پہ پہنچائیں گے، وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتا دیں، کہانی ختم۔ تخت بلقیس آ گیا سی، ٹھیک ہے سرکار، وائٹ ہاؤس لاؤ، مارگلا ہلز پہ لا کے رکھ دو، ہاں مان لیں گے، اے کوڑا تے اے میدان، ٹرو بھی نہ کر کے بھی نہ دکھاؤ، پھر کہنے ہو منو، تو پھر آپ بھی مانو کہ میرے اسٹوڈنٹ کہیں گے کہ جی علی بھائی نے جو ہے نا وہ مدرسہ دیوبند ایک دن کے لیے غائب کر دیا تھا، جس طرح ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے اسٹیچو آف لبرٹی غائب کیا، دوسرے دن انجینئر صاحب نے منظور الاسلام بریلی کا مدرسہ ایک دن کے لیے غائب کر دیا۔ تو لوگ مجھ سے یہ بریلوی دیوبندی کہیں گے نا کہ دکھاؤ ویڈیو کدھر ہے، ہمارے سامنے کرو، کہیں گے نا، پھر آپ کہیں جی آپ بزرگوں کو نہیں مانتے، آپ کرامات نہیں مانتے، آپ بھی تو یہی کہیں گے نا۔ تو ہمارا یہ کہنا کوئی توہین ہے کہ کر کے دکھاؤ، مان لیں گے، کرو بھی نہ اور منوانے کی کوشش کرو، پھر تو ہم کہیں گے یار یہ زیادتی تو نہ کرو۔ تو ہمارا مقدمہ بھی سمجھیں، میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں ریبٹل میں کرتا ہوں، اور یہ لوگ ان باتوں کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ توہین کر رہا ہے۔ توہین نہیں ہوتی ہے، آپ نے جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہوتی ہیں نا، بونگیاں شریف، ان کے جواب میں بات کر رہا ہوتا ہوں۔ تو ریبٹل میں جب بات کی جاتی ہے اس کو اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے جس نے کام ڈالا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر یزید کو رضی اللہ عنہ نہ کہتا، قسطنطینیہ کی بشارت نہ فٹ کرتا، تو میں نے کبھی 2011 کو وہ جواب دینا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 10 دسمبر 2011 کو، مسئلہ 61 نہیں۔ آپ جوتیاں مارے ہمارے سروں کے اوپر، ہمیں جواب بھی نہ دینے دیں۔ اگر الیاس قادری صاحب یہ نعرہ نہ لگواتے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، تو ہم نے کبھی جواب دینا تھا کہ آپ عمار ابن یاسر کو تو یہ نہ کہیں کہ بے گناہ بے خطا، جس کو رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے باغی جماعت قتل کرے گی، صحیح بخاری 2812 اور 447، یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، باغی جماعت، جس کو نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہوں کہ یہ بے گناہ شہید کر دیا جائے گا باغیوں کے ہاتھوں، جنت کی طرف بلاتے ہوئے، اسے تو آپ بے گناہ بے خطا نہ کہیں۔ اور جو مارنے والے ہیں، مروانے والے ہیں، ان کے ناموں کے آپ نعرے لگائیں تو ہم جواب نہیں دیں گے؟